اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اگر آپ CSS-PMS کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ اگر گیس پائپ لائن منصوبہ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کے انرجی کرائسس میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ روزانہ اخبار پڑھنے کا وقت نہیں نکال پاتے لیکن پھر بھی پاکستان اور پوری دنیا کے امپورٹنٹ پرابلمس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یس ایگزیکٹلی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے۔ اس ویک کے ایڈیٹوریلز میں کن ٹاپکس پر سب سے زیادہ بحث ہوئی، حکومت کی کون سی پالیسیز پر سوال اٹھائے گئے، پاکستان کو کن معاشی، سفارتی یا سوشل چیلنجز کا سامنا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹس یا CSS-PMS اسپائرنٹ اگر ہیں تو اس کے طور پر آپ کو ان ایڈیٹوریل سے کیا سیکھنا چاہیے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ لاسٹ میں اس ہفتے کے تمام ایڈیٹوریلز کا اوور آل کنکلوژن بھی میں شیئر کروں گی جو آپ کے ایگزامز، کرنٹ افیئرز اور جنرل نالج تینوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیے ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں 22 جون کے ایڈیٹوریل سے، اے کوسٹلی کٹ، گارڈڈ اسیس اینڈ لیارس پیشن۔ تو سب سے پہلا ایڈیٹوریل ادھر ہے ہمارے پاس، اے کوسٹلی کٹ۔ کوسٹلی مینز مہنگا، کٹ مینز کٹوتی۔ اس ایڈیٹوریل میں وفاقی بجٹ میں کلائمیٹ منسٹری اور ماحولیاتی منصوبوں کے فنڈز میں کمی پر کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ پاکستان ہم جانتے ہیں کہ پہلے ہی کلائمیٹ چینج سے گزر رہا ہے، فلڈز، ہیٹ ویوز، گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ اور اس کے علاوہ بہت سے جو کلائمیٹ چینج ہیں ان کے خطرات۔ تو اسی لیے ایسے وقت میں کلائمیٹ بجٹ کم کرنا فیوچر میں مزید نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس ایڈیٹوریل کو، اے کوسٹلی کٹ کو ہم انالیٹیکلی، ٹھیک ہے، اس کا ہم تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ اب حکومت یہ جو فوری مالی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے بجٹ ڈیولپمنٹ کم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلائمیٹ چینج ہم سب جانتے ہیں لانگ ٹرم نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، یہ کوئی معمولی ایشو نہیں ہے۔ تو اگر آج ہم اپنے ماحول پر انویسٹمنٹ نہیں کرتے تو کل کیا ہوگا، فلڈز کی وجہ سے یا فصلوں کی تباہی کی وجہ سے ہماری اکانومی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پھر اگر ہم کلائمیٹ چینج کے لیے بجٹ نہ رکھیں تو کل کو ان فیوچر ہمیں زیادہ رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ انفراسٹرکچر کی مرمت پر، فصلوں کی جو ہے لائک اگر فصلیں تباہ ہو جائیں اس پر، اگر پانی کی قلت ہو جائے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تو اس پر ہمیں زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو ایڈیٹوریل بھی یہی میسیج دیتا ہے کہ جو پریونشن ہے، پریونشن از چیپر دین ریکوری، یعنی پہلے سے تیاری بعد میں ہونے والے نقصان سے کئی گنا زیادہ سستی ہوتی ہے۔ تو پاکستان دنیا کے ان کنٹریز میں انکلوڈڈ ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے انوائرمنٹ پر خرچ کرنا ایکسپینس نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، بلکہ انویسٹمنٹ ہے۔ تو اسی لیے ہماری گورنمنٹ کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اس سلسلے میں بجٹ بناتے ہوئے۔ اب نیکسٹ ایڈیٹوریل کی طرف چلتے ہیں، گارڈڈ ایسیس۔ اچھا ایک چیز آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں، جو ایڈیٹوریل جتنا امپورٹنٹ ہوگا اس پر ہم اتنا ہی ٹائم لگائیں گے اور جو ایڈیٹوریل کم امپورٹنٹ ہوگا اس پر ٹائم بھی کم لگائیں گے۔ گارڈڈ مینز ایسی چیز جو گھیری ہوئی ہو، جو محدود ہو، ایسیس رسائی۔ اس ایڈیٹوریل میں حکومت کی اس سجیشن پر بات کی گئی ہے جس میں ٹیکس چوری روکنے کے لیے مختلف سرکاری اداروں کے درمیان شہریوں کا ڈیٹا شیئر کرنے کی بات کی گئی۔ یعنی ایزی وے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، ٹیکس کلیکشن ضروری ہے لیکن شہریوں کی پرائیویسی اور قانونی حقوق بھی ڈسٹرب نہ ہوں، یعنی قانونی حقوق کا تحفظ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ٹیکس کلیکشن۔ اب ہم ڈیٹیلڈ انالیسس اس کا دیکھتے ہیں۔ حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتی ہے لیکن صرف سرویلینس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف اس کی نگرانی سے، سپرویژن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر شہریوں کا پرسنل ڈیٹا مناسب قانون اور نگرانی کے بغیر ہی استعمال ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی متاثر ہوتی ہے لوگوں کی جو پرائیویسی ہے۔ بہتر حل کیا ہے؟ بہتر حل یہی ہے کہ مضبوط قانون، شفاف نظام یعنی ٹرانسپیرنسی اور عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ قائم رہے۔ یعنی اگر ہم اس ایڈیٹوریل کا ایک لائن میں اگر میں آپ کو سینٹرل پوائنٹ بتاؤں اس کا، تو ٹیکس انفورسمنٹ اور سول لبرٹیز کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے، ٹیکس انفورسمنٹ اور سول لبرٹیز کے درمیان۔ لبرٹیز کیا مطلب؟ جو سول آزادی ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارے پاس لیارس پیشن۔ لیاری کیا ہے؟ کراچی کا ایک شہر ہے، علاقہ ہے سوری، اور پیشن، پیشن مینز جنون، ٹھیک ہے۔ یہ ایڈیٹوریل بیسیکلی کراچی کے علاقے لیاری میں فٹ بال سے لوگوں کی غیر معمولی محبت کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ محدود وسائل کے باوجود وہاں کے جو ینگ جنریشن ہے اس کھیل سے وہ ان کا بڑا ہی وہ لائک پیشن رکھتے ہیں اس کھیل کے لیے، مگر جو حکومتی سرپرستی ہے اور جدید سہولیات کی کمی ہے ان کی وجہ سے ان کی ترقی میں رکاوٹ آ
سکتی ہے۔ اگر ان کا پیشن لیول بڑا ہی اچھا ہے تو حکومت کو چاہیے ان پر انویسٹ بھی کریں۔ تو ہم انالیٹیکلی اگر اس کو دیکھیں تو لیاری کو پاکستان کا فٹ بال ہب کہا جاتا ہے، جہاں بے شمار باصلاحیت کھلاڑی موجود ہیں لیاری میں۔ اگر گورنمنٹ پاکستان فٹ بال فیڈریشن اور نجی شعبہ مناسب کوچنگ، ٹریننگ اور انفراسٹرکچر فراہم کرے تو یہی جو ینگ جنریشن ہے یہ بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنلی پاکستان کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں بڑے اچھے وے میں، کیونکہ ان میں اتنا پیشن ہے۔ کھیل نوجوانوں کو نیگیٹو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے دور رکھتا ہے، تو اسی لیے کیا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پہ انویسٹ کریں، ان کے اس ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ٹریننگ، پراپر کوچنگ فراہم کریں۔ تو ایڈیٹوریل بھی یہی میسج دے رہا ہے کہ صرف ٹیلنٹ کافی نہیں، بلکہ اسے آگے بڑھانے کے لیے مضبوط سپورٹس پالیسی اور مسلسل انویسٹمنٹ، مسلسل سرمایہ کاری بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آگے 23 جون کے ایڈیٹوریلز پر، انسسٹینیبل گروتھ، بینڈ سپیچز اینڈ نیو جی بی گورنمنٹ، یعنی نیو گلگت بلتستان گورننس۔ تو بات کرتے ہیں انسسٹینیبل گروتھ کی۔ انسسٹینیبل کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو بہت دیر پا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ انسسٹینیبل گروتھ بہت دیر تک نہ رہنے والی جو گروتھ ہوتی ہے۔ اس ایڈیٹوریل میں گورنمنٹ کے اس دعوے پر سوال اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت اکنامک گروتھ کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اگر یہ جو گروتھ ہے، جو ترقی ہے، صرف بڑے اعداد و شمار تک محدود ہو، یعنی کہ انویسٹمنٹ، اسٹاک مارکیٹ یہاں تک ہی محدود ہو، جبکہ مہنگائی بھی اسی طرح ہے، بے روزگاری بھی اسی طرح ہے، اور جو ہماری فیکٹریز ہیں وہ کمزور ہیں، ٹیکس بیس کمزور ہے، تو یہ چیزیں اگر برقرار رہیں تو ایسی جو گروتھ ہے، ایسی جو ترقی ہے وہ انسسٹینیبل ہے، یعنی دیر پا نہیں ہے۔ کیوں انسسٹینیبل ہے؟ کیونکہ ایکچوئل جو گروتھ ہے وہ ہے جو عام شہری کی زندگی میں بہتری لائے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہائی ہو رہی ہے یا انویسٹمنٹ فلاں چیز میں ہائی ہو رہی ہے، عام شہری کی زندگی میں بھی بہتری لانا ترقی ہوتی ہے۔ تو اگر انالیٹیکلی ہم اس ایڈیٹوریل کی بات کریں تو صرف جی ڈی پی بڑھ جانا کافی نہیں، بلکہ انکلوسیو گروتھ ضروری ہے تاکہ اس کا فائدہ ہر طبقے کو، ہر کلاس کو پہنچے۔ اگر گورنمنٹ قرض لے کے ترقیاتی منصوبے بنائے لیکن پروڈکٹیوٹی، ایکسپورٹ اور ٹیکس کلیکشن میں اضافہ نہ ہو تو معیشت دوبارہ کرائسس میں جا سکتی ہے، اور اسی طرح پاکستان کو شارٹ ٹرم اقدامات کے بجائے ریفارمز، اسٹرکچرل ریفارمز، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو اس ایڈیٹوریل کا بھی مین پوائنٹ یہی ہے کہ مضبوط اور پائیدار معیشت صرف اعلانات سے نہیں ہوتی، صرف بڑے بڑے دعووں سے نہیں ہوتی، یا صرف کچھ کلاسز کو، کچھ طبقوں کو سہولیات فراہم کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل ریفارمز سے، مسلسل اصلاحات سے بنتی ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے بینڈ سپیچز۔ پچھلے دنوں نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی تقاریر پر، ان کی سپیچز پر پابندی لگی ہے، تو یہ ایڈیٹوریل اسی سلسلے میں بات کرتا ہے۔ ڈان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ منتخب نمائندوں کی آواز کو دبانا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہے۔ اگرچہ وہ پابندی ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، تو جس پر اس ایڈیٹوریل نے کوسچن اٹھایا ہے، کوسچن کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے یہ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں، جمہوری ملک میں عوام کی نمائندہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو اور اپوزیشن دونوں کو اپنی بات کہنے کا ایکول رائٹ ہونا چاہیے اس میں۔ اگر کسی بھی انسٹیٹیوشن پر کرٹیسائز کی مکمل ممانعت ہو تو جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو پارلیمانی خود مختاری ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو جمہوریت میں اختلاف رائے کو برداشت کرنا ضروری ہے، اسپیشلی اپوزیشن کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور ہر جگہ، کیونکہ یہی جو ہے بہتر قانون سازی اور اکاؤنٹیبلٹی کا ذریعہ بنتے ہیں، جو اپوزیشن ہوتی ہے، جو اختلاف رائے ہوتے ہیں۔ تو ڈان کے اس ایڈیٹوریل کے مطابق بھی یہی بات ہے کہ ایکچوئل جو ڈیموکریسی ہے، جو اصل مضبوط جمہوریت ہے، وہ وہی ہے جہاں پر مختلف جو کرٹیسزم ہے یا پھر مختلف رائے جو ہوتی ہے ان کو سنا جائے، برداشت کیا جائے اور تھوڑا سا ان پر امپلیمنٹ کر کے قانون سازی کی جائے عوام کی بہتری کے لیے۔ تو جی نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارے پاس نیو جی بی گورنمنٹ۔ جی بی مینس گلگت بلتستان۔ یہ ایڈیٹوریل گلگت بلتستان میں جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس پر ڈسکشن کرتا ہے۔ تو جو یہ پریزنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد پی پی حکومت یہ جو پیپل پارٹی ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئی ہے۔ تو ڈان کے اکارڈنگ عوام نے نئی قیادت سے کیا عوام کی توقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ عوام کی توقعات کیا ہیں؟ بہتر گورننس، ترقی اور ریفارمز،
یہ کیا ہے؟ یہ عوام کی توقعات ہیں نیو گورنمنٹ سے. یعنی اگر ہم کریٹیکلی اس ایڈیٹوریل کو دیکھیں تو گلگت بلتستان بہت سے عرصے سے احتجاج، انتظامی مسائل اور عوامی بے چینی گلگت بلتستان میں چل رہی ہے. اسی لیے نئی گورنمنٹ پر بہت زیادہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ووٹ حاصل ہو گئے، گورنمنٹ بن گئی، اتنا کافی نہیں، بڑے بڑے دعوے کافی نہیں. حکومت کو کیا کرنا ہے؟ بیسک سہولیات، روزگار، انفراسٹرکچر اور بہت ہی اچھے شفاف طرز کا جو سسٹم ہے اس پر حکومت کو توجہ دینی ہوگی. ایڈیٹوریل میں اس بات پر بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی جو قومی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے اس پر دوبارہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی قومی پارلیمنٹ میں، نیشنل پارلیمنٹ میں جو نمائندگی ہے اس پر، تاکہ ان علاقوں کے عوام کی جو رائے ہے، جو آواز ہے، وہ بھی پہنچ سکے گورنمنٹ تک. تو اسی لیے اس ایڈیٹوریل کے تھرو ڈان بھی یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف حکومت بنانا، گورنمنٹ بنانا کافی نہیں، بلکہ پھر اپنے جو پبلک ہے، جو عوام ہے، اس کے ٹرسٹ کو بھی برقرار رکھنا ہے. ٹرسٹ کیسے برقرار رہے گا عوام کا؟ جب گورنمنٹ کچھ عمل کرے گی، اپنی جو بڑے بڑے دعوے ہیں ان پر عمل کر کے دکھائے گی. نیکسٹ 3 ایڈیٹوریلز ہیں ہمارے پاس: پزیشنز وزٹ، اور اس کے علاوہ ٹیلی کام بل اور اپڈیٹنگ اسلام آباد. تو چلیں ہم ڈسکس کرتے ہیں پزیشنز وزٹ کو. تو اس ایڈیٹوریل میں ایران کے صدر کے وزٹ کے متعلق بات کی گئی ہے. سب سے پہلے اس ٹائٹل کو میں آپ کو سمجھاؤں، یہ صرف ایک سرکاری دورہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ دونوں کنٹریز کے درمیان اکنامک کوآپریشن، ڈپلومیٹک ریلیشنز اور ریجنل اسٹیبلٹی کو مضبوط بنانے کا ایک امپورٹنٹ موقع ہے. تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ جو وزٹ ہے، یہ جو دورہ ہے، یہ فیوچر کی پالیسیز پر اثر ڈال سکتا ہے. تو ان اے نٹ شیل یہ ایڈیٹوریل کہتا ہے کہ ایران کے صدر کے دورے کو صرف رسمی ملاقاتوں تک ہمیں لمیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیسے؟ تجارت، توانائی، بارڈر مینجمنٹ اور اسپیشلی ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیسے جو پلانز ہیں، منصوبے ہیں، ان پر عملی پیش رفت ہونی چاہیے، ان پر فوکس کرنا چاہیے. تو اگر کریٹیکلی اس ایڈیٹوریل کو دیکھیں تو پاکستان اور ایران کے جو ریلیشنز ہیں مذہبی، جیوگرافک اور اکنامک لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو پریزنٹ جو سچویشن ہے اس میں پاکستان نے ریجن میں میڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے، مذاکرات کرائے ہیں. اسی لیے یہ جو دورہ ہے مزید ٹرسٹ پیدا کر سکتا ہے. اگر گیس پائپ لائن منصوبہ آگے بڑھتا ہے تو اچھا اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اگر آپ CSSPMS کی پریپریشن کر رہے ہیں، اگر گیس پائپ لائن منصوبہ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کے انرجی کرائسس میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے. تو انٹرنیشنلی جو یہ سینکشنز ہیں، پابندیاں جو ہوتی ہیں، اور عالمی جو طاقتیں ہیں، امریکہ، رشیا، چائنا، ان کا جو دباؤ ہے وہ اب بھی بڑی رکاوٹ ہے. تو اسی لیے پاکستان کو اس دورے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایڈیٹوریل کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ دونوں کنٹریز کو صرف بیانات پر فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایران اور پاکستان ان دونوں کو چاہیے کہ پریکٹیکل کوآپریشن پر فوکس کریں. اس کے بعد ہے ٹیلی کام بل، اور ٹیلی کام بل سے ریلیٹڈ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو ایک لیکچر دیا. ٹیلی کام بل، اب اس ٹائٹل کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایسے لا سے ریلیٹڈ ہے جو کنٹری میں ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے وہ لا بنایا گیا ہے. لیکن اس کے جو بعض حصے ہیں اس لا کے، وہ شہریوں کے جو رائٹس ہیں، جو لوگوں کے رائٹس ہیں، ان کے خلاف ہیں. تو اگر میں مختصر آپ کو اس کو سمرائز کر کے بتاؤں تو ایڈیٹوریل کے مطابق گورنمنٹ انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک کو بہتر بنانا چاہتی ہے، لیکن جو پھر بل پاس ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ، اس کے جو بعض حصے ہیں، جو بعض شقیں ہیں اس کی، وہ پراپرٹی مالکان کے حقوق کو متاثر کر سکتی ہیں. اسی لیے قانون پر، اس لا پر، ٹیلی کام بل پر مزید غور چل رہا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پھر یہ جو بل بنانے والے ہیں وہ اس کی ذمہ داری لینے سے پیچھے ہٹ گئے. ایڈیٹوریل، اس کے علاوہ ایڈیٹوریل کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بل کو جلدی میں منظور کرنے کے بجائے پہلے اس کے ہر پہلو کو غور سے دیکھنا چاہیے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارے پاس اپ ڈیٹنگ اسلام آباد. اپ ڈیٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گروم کرنا، اپ ڈیٹ کرنا، ٹھیک ہے، مطلب جدید تقاضوں کے مطابق کسی چیز کو اپ ڈیٹ کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئی عمارتیں بنا لیں، بلکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سٹی کی اربن پلاننگ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، اس کا انوائرمنٹ جو ہے، اور گورننس جو ہے، اس کو جدید ضروریات کے مطابق بہتر بنایا جائے. یہ ہے اپ ڈیٹنگ اسلام آباد. تو ایڈیٹوریل میں کیا بات کی گئی ہے یہ تو میں نے آپ کو ٹائٹل ایکسپلین کیا. ایڈیٹوریل کہتا ہے کہ جو اسلام آباد ہے اس کی پاپولیشن تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن اس کی جو پلاننگز ہیں، منصوبہ بندی جو ہے، وہ پرانی سوچ کی اور سست بیوروکریسی کا شکار ہے، بڑی ہی لیزی بیوروکریسی. تو اس کی وجہ سے شہری مسائل بڑھ رہے ہیں.
تو کریٹیکلی اگر انالیسس کروں میں اس ایڈیٹوریل کا، تو اسلام آباد کی آبادی جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن جو ماسٹر پلاننگ ہے وہ افیکٹو وے میں نافذ نہیں ہو رہی. جیسے جو بلڈنگز ہیں ان کی تعمیر، ٹریفک، پانی، ماحولیات اور پھر جو رہائش کے مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے درمیان کوارڈینیشن کی بھی بہت زیادہ کمی ہے، جو کہ پروگریس میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو نئے شہروں کی طرح، جدید شہروں کی طرح اسمارٹ اربن پلاننگ، ڈیجیٹل گورننس اور شفاف فیصلوں کی ضرورت ہے، کلیئرٹی کی ضرورت ہے. تو ایڈیٹوریل کا بھی سینٹرل پوائنٹ یہی ہے کہ اگر بروقت ریفارمز نہ کی گئیں، اصلاحات نہ کی گئیں، تو اسلام آباد بھی کراچی اور باقی جو بڑے شہر ہیں ان کی طرح اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ریفلیکشن ٹائم. سب سے پہلے اس کے ٹائٹل کو سمجھتے ہیں. ریفلیکشن جیسے ہم پانی میں یا پھر مرر میں ریفلیکشن دیکھتے ہیں، امیج دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اپنی ذات کے اوپر. تو ریفلیکشن ٹائم مینز غور و فکر کا وقت، خود احتسابی کا وقت، اکاؤنٹیبلٹی کا وقت. ٹھیک ہے، یہ جو ٹائٹل ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ وار، کنفلکٹس اور سفارتی جو کرائسس ہیں اس کے بعد تمام فریق جیسے ایران، امریکہ، اسرائیل، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کو اپنے فیصلوں اور پالیسیوں پر بڑے ہی اچھے وے میں غور کرنا چاہیے. اب سمرائز کرتے ہیں اس ایڈیٹوریل کو. یہ ایڈیٹوریل مڈل ایسٹ میں یہ جو پریزنٹ وار کی جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر ریجن میں ایکچول پیس ہمیں چاہیے تو صرف جنگ بندی کافی نہیں. ان فیکٹ امریکہ کو اسرائیل کی جو بھی شرطیں ہیں اس پر فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امریکہ کو ایران کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر اب فوکس کرنا چاہیے. اب اس ایڈیٹوریل کو ہم کریٹیکلی دیکھ لیتے ہیں. اس ایڈیٹوریل کے اکارڈنگ جو وار ہے اس نے پورے مڈل ایسٹ کو انسٹیبل کر دیا ہے، غیر مستحکم کر دیا ہے. صرف سیز فائر، صرف جنگ بندی جو ہے یہ امن قائم نہیں کر رہی، بلکہ کیا ہے، بنیادی جو پولیٹیکل کنفلکٹس ہیں، جو بیسک پولیٹیکل کنفلکٹس ہیں ان کو حل کرنا ہے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا ہے، جو معاہدہ کیا ہے ان کو دیکھنا ہے، دوبارہ غور کرنا ہے. امریکہ کو ایک نیوٹرل میڈیٹر کا رول پلے کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ایک فریق کی حمایت. فلسطینی جو مسئلہ ہے اس کو نظر انداز کرنے سے فیوچر میں مزید کنفلکٹس بڑھ سکتے ہیں. تو پاکستان جیسے ممالک کے لیے بھی ریجن میں پیس بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کا اگر مڈل ایسٹ اسٹیبل نہیں ہوگا، لیٹ سپوز، تو جو ورلڈ جو اکنامی ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ اکنامکس، اور اگر بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان جیسے کنٹریز کے لیے بھی مڈل ایسٹ میں پیس بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ مڈل ایسٹ میں اگر اسٹیبلٹی نہیں رہتی، امن بھی نہیں رہتا، تو عالمی معیشت اور جو پھر آئل کے پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ریزڈ ٹمپریچرز. ریزڈ مینز بڑھنا، ٹمپریچر مینز جس طرح گرمی کا بڑھنا، لیکن ادھر موسمی جو حالات ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالات کا گرم ہونا مینز کنفلکٹس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں جو ٹمپریچر ہے اس سے مراد ویدر نہیں ہے، موسم نہیں ہے، بلکہ پولیٹیکل اور سوشل کنفلکٹس ہیں. تو مختصراً اگر میں آپ کو بتاؤں اس کو سمرائز کر کے، تو یہ ایڈیٹوریل آزاد جموں کشمیر کی جو پریزنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر لکھا گیا ہے. اس میں حکومت اور احتجاجی تنظیمیں دونوں کو بڑے ہی سکون سے، تحمل سے، ڈائیلاگز کے ذریعے، قانون کے ذریعے اپنے پرابلم سولو کرنے کا سجیشن دی گئی ہے، مشورہ دیا گیا ہے اس ایڈیٹوریل میں. تو اگر کریٹیکلی ہم اس ایڈیٹوریل کو دیکھیں تو یہ جو پریزنٹ احتجاج اور پرتشدد واقعات ہیں انہوں نے صورتحال کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. اور گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کلیکٹیو پنشمنٹ سے اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، کلیکٹیو پنشمنٹ کو اوائڈ کریں، اس سے گریز کریں. اگر گورنمنٹ صرف سختی کرے گی تو کیا ہوگا، مذاکرات کے جو امکانات ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور آن دا ادر ہینڈ احتجاجی جو قیادت ہے اس کو بھی لا اور پیس کا احترام کرنا چاہیے. اور ایڈیٹوریل کا سینٹرل پوائنٹ بھی یہی ہے کہ پولیٹیکل پرابلم طاقت کی بجائے، زور کی بجائے ڈائیلاگ سے حل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں نیکسٹ ایڈیٹوریل کی طرف. ڈیبیٹیبل ریمیڈی. سب سے پہلے سمجھتے ہیں اس کے ٹائٹل کو. ڈیبیٹیبل ریمیڈی یعنی قابل بحث. ڈیبیٹیبل مینز قابل بحث. ریمیڈی کیا ہوتا ہے؟ ریمیڈیز مطلب کسی بھی چیز کا حل. ٹھیک ہے، سلوشن. قابل بحث حل. تو اس ٹائٹل کا مطلب کیا ہوا کہ جس حل یا فیصلے کو پیش کیا گیا ہے
وہ سب کے نزدیک درست نہیں، بلکہ اس پر اپوزیشن کا یا کسی گروپ کا اختلاف موجود ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ایڈیٹوریل میں کیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیبیٹیبل ریمیڈی میں اس ایڈیٹوریل میں اس فیصلے پر بحث ہوئی ہے۔ فیصلہ کیا ہے کہ خودکشی کی جو کوشش ہے، یہ اٹیمپٹڈ سوسائڈ جو ہے، اس کو جرم قرار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بحث ہوئی ہے۔ جو پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی ہے، اس نے یہ پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ خودکشی جو ہے، جو سوسائڈ ہے، اس کی کوشش کو صرف جرم کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسے مینٹل ہیلتھ سے بھی ریلیٹ کرنا چاہیے، ذہنی صحت کا مسئلہ بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب ہم اس کو کریٹیکلی انالیسس کرتے ہیں اس ایڈیٹوریل کا۔ دنیا بھر میں سوسائڈ کے جو ریشو ہے، وہ ذہنی بیماری سے اس کو جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سوسائڈ کو۔ تو ایسے افراد کو سزا دینے کے بجائے ان کو میرے خیال سے نفسیاتی علاج کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی اور مینٹل پریشر ہو کسی بندے پر جس کی وجہ سے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے پر مجبور ہو گیا، ورنہ اپنی زندگی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ تو اس ایڈیٹوریل میں اس بات پر فوکس کیا گیا ہے کہ جو لا میکنگ ہے، قانون سازی ہے، اس میں جدید طبی تحقیق کو بھی اہمیت دی جائے، ٹھیک ہے، اور مذہبی، قانونی اور طبی ماہرین کے درمیان ایک سٹیبل، ایک بہت اچھا ڈائلاگ سیشن ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نظام بنایا جا سکے، ایسا سسٹم ہو جو پیشنٹس کی مدد کرے، نہ کہ اسے مزید خوفزدہ کرے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ایڈیٹوریل کو، آفٹر دا بجٹ۔ سب سے پہلے آپ فوکس کیا کریں ٹائٹل پر، یعنی بجٹ کے بعد۔ اس کا مطلب صرف بجٹ پیش کرنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ بجٹ کے بعد گورنمنٹ کی ایکچول جو پرائیورٹیز ہیں، جو اس کے اکنامک ڈائریکشن ہے، اور عوام پر اس کا کیا اثر سامنے آئے گا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا۔ تو اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں۔ اس ایڈیٹوریل کے مطابق بجٹ منظور ہونے کے بعد، بجٹ پاس ہونے کے بعد، ایکچول جو اصل امتحان جو ہے وہ تب شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت نے ٹیکس بڑھانے اور ٹیکس وصول کرنے، جمع کرنے اور اس کے علاوہ مالی خسارہ کم کرنے کے دعوے تو کیے ہیں، مگر پھر کوشچن کیا آتا ہے؟ کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا ان پر عمل بھی ہوگا؟ پاکستان پہلے بھی بہت مرتبہ اچھے بجٹ پیش کر چکا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ایسا بجٹ ہے، لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہی کمزور ہے۔ یعنی ایکچول پرابلم، اب اگر میں آپ کو کریٹیکلی بتاؤں تو ایکچول پرابلم جو ہے وہ بجٹ نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ پاکستان میں اکثر جو ہے بہترین پالیسیز بنائی گئی ہیں، لیکن وہ پھر کیا ہے، وہ صرف پیپرز میں ہی ہے، کاغذوں تک محدود ہے۔ فار ایگزامپل ٹیکس ریفارمز اور پرائیویٹائزیشن، ڈاکومنٹیشن آف اکانومی، یہ سب پہلے بھی کئی مرتبہ ان کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے، ایون لا بنے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد IMF کی شرائط، بجٹ کے بعد حکومت پر IMF کے جو شرائط ہیں وہ پورا کرنے کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ تو اگر ریونیو کم آیا، اگر اخراجات بڑھ گئے، تو دوبارہ جو ہے منی بجٹ یا نئے ٹیکسز لگ سکتے ہیں۔ اور پھر نمبر 3 پہ کیا اس ایڈیٹوریل میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ پھر پبلک پر، عوام پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ ایڈیٹوریل پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ مہنگائی کم کرنا، روزگار پیدا کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، سرمایہ کاری لانا صرف بجٹ سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں مستقل اکنامک ریفارمز چاہیے۔ تو ڈان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو پولیٹیکل اس کو سیاسی فائدے کے بجائے اس کو اپنا اکانومک سٹیبلٹی کی طرف اس کو فوکس کرنا چاہیے، معاشی استحکام کی طرف اس کو توجہ دینی چاہیے گورنمنٹ کو۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے مسنگ دا مارک۔ مسنگ دا مارک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اصل جو ہدف ہے اس کو حاصل نہ کرنا، ٹھیک ہے، مس کر دینا کسی چیز کو۔ مارک مینس جو ایکچول ہمارا نشانہ ہے اس کو مس کر دینا، یعنی صحیح مسئلے پر توجہ نہ دینا۔ یعنی اس ٹائٹل کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے یا پھر کسی انسٹیٹیوشن نے ایکچول پرابلم سالو کرنے کے بجائے اپنی ڈائریکشن چینج کر دی۔ تو اگر ہم سمرائز کریں اس ایڈیٹوریل کو، تو اس ایڈیٹوریل کے اکارڈنگ گورنمنٹ کی بعض پالیسیز بنیادی مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہی ہیں، تو اس کے ایکچول ریزنز جو ہیں اس پر گورنمنٹ توجہ دینے کے بجائے ٹیمپریری سٹیپس جو ہے وہ اٹھا رہی ہے گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو پھر نتائج ہیں وہ بھی ویسے نہیں ملتے جیسے سوچے جا رہے ہوتے ہیں۔
کریٹیکلی دیکھتے ہیں اس ایڈیٹوریل کو تو فرسٹ پہ سرفیس لیول سولوشنز، ٹھیک ہے. ایڈیٹوریل کہتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے سمٹمز پر توجہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، علامات پر توجہ دے رہی ہے، جبکہ ایکچوئل جو پرابلم ہے، جو روٹ کاز ہے، جو اصل بیماری ہے، وہ ابھی بھی قائم ہے. تو سیکنڈ پر اس ایڈیٹوریل میں بات ہوئی ہے پالیسی فیلئر کی. اگر پالیسی بناتے وقت ڈیٹا پلاننگ، ایکسپرٹ اوپننگ کو نظر انداز کیا جائے تو پھر ریزلٹس جو ہیں وہ بھی ناکام رہتے ہیں. اور تھرڈ پہ کیا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ. پاکستان کو فوری سیاسی فیصلوں کے بجائے سسٹینیبل پلاننگ، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے. تو ایٹ دا اینڈ ڈان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ریفارمز صرف لا میکنگ سے نہیں بلکہ ہاں بار بار اس ہفتے کے ایڈیٹوریلز میں یہی بات ہو رہی ہے، عمل درآمد، ٹھیک ہے. عمل کرنے سے، کلیئرٹی سے، اکاؤنٹیبلٹی سے، احتساب سے سکسیس ملتا ہے، صرف قانون بنانے سے نہیں ملتا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے اپ ان اسموک. اپ ان اسموک کیا ہے؟ یہ ایک انگریزی محاورہ ہے، ٹھیک ہے. اپ ان اسموک کا مطلب ہر چیز دھواں ہو جانا، ضائع ہو جانا، دھوئیں میں اڑ جانا، ٹھیک ہے. اس ایڈیٹوریل میں یہ جو اپ ان اسموک فریز ہے انگلش کا، اس کو انوائرمنٹل پولوشن، ماحولیاتی آلودگی اور وسائل کے ضائع ہونے دونوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اس ایڈیٹوریل میں جو یہ ایئر پولوشن ہے، فصلوں کی باقیات جلانے، اس کے علاوہ جنگلاتی آگ اور انوائرمنٹل جو بھی نقصانات ہیں، ماحولیاتی نقصانات پر تشویش کو ظاہر کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ اور پبلک دونوں کو انوائرمنٹ کے، اپنے ماحول کے تحفظ کے لیے فوری کوئی نہ کوئی سٹیپس اٹھانے چاہیے. تو اگر ہم کریٹیکلی اس کا انالیسس کریں تو ایئر پولوشن، پبلک ہیلتھ، کلائمیٹ چینج، ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اس ایڈیٹوریل میں. ایئر پولوشن کو کیسے کہ پاکستان کے کئی جو سٹیز ہیں اس میں ایئر پولوشن مسلسل بڑھ رہی ہے. پبلک ہیلتھ کیسے ایئر پولوشن سے جو سانس کی بیماریاں ہیں، دل کے جو امراض ہیں، بچوں اور بزرگوں کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. اور کلائمیٹ چینج جس طرح لائک فصلوں کی کوئی باقیات یا جلانے سے، جنگلات کی کٹنگ سے، جنگلات میں آگ لگانے سے، یا کوئی بھی لائک ایسا کام جو کلائمیٹ پر اثر انداز کرے، اس سے کیا ہوتا ہے، ماحولیاتی تبدیلی کو مزید وہ یہ والے جو فیکٹرز ہیں نا، فصلوں کی باقیات کو جلانا، جنگلات میں آگ لگانا، یہ ماحولیاتی تبدیلی کو، کلائمیٹ چینج کو مزید سنگین بنا دیتے ہیں. تو ڈان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ صرف حکومتی اقدامات کافی نہیں بلکہ پبلک کو، فیکٹریز کو اور جو اپنے ریجنز کی جو حکومتیں ہیں، مقامی حکومتوں کو بھی اپنی رسپانسبلٹیز ادا کرنی ہوں گی. تو لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے 28 جون کے 3 ایڈیٹوریلز. بہت ہی غور سے آپ لوگوں نے سننے ہیں. ٹروس ٹیسٹڈ. ٹروس کا مطلب ہے عارضی امن یا جنگ بندی یا صلح، ٹھیک ہے. یعنی جو سیز فائر ہے، جو جنگ بندی ہے، وہ صرف معاہدوں سے ہی وہ سٹاپ نہیں ہوتی بلکہ ان معاہدوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس کو سمرائز کرتے ہیں. اس ایڈیٹوریل میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو کنفلکٹس ہیں اس پر ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگرچہ سیز فائر کا اعلان ہوا ہے، جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، لیکن جو فائرنگ کے واقعات ہیں انہوں نے یہ پروو کر دیا ہے کہ صرف معاہدہ کافی نہیں بلکہ دونوں کنٹریز کو ریسٹرین اور ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ورنہ کنفلکٹ جو ہے وہ دوبارہ پھر بن سکتا ہے ان دونوں کے بیچ. تو کریٹیکلی ہم انالیسس کرتے ہیں اب اس ایڈیٹوریل کا کہ سیز فائر. ڈان کا کیا موقف ہے؟ ڈان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ صرف باتوں سے، معاہدوں سے اس کو سٹاپ نہیں کیا جا سکتا جنگ کو، بلکہ میوچول ٹرسٹ اور پولیٹیکل ول جو ہے ان کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں صرف کاغذی نہ ہوں بلکہ ان پر عمل بھی ہو. اب مذاکرات تو ان دونوں میں ہو چکے ہیں، لیکن کیا امریکہ کو اور ایران کو اب جو بڑے ہی پیک لیول کے جس طرح اشتعال انگیز جو سٹیپس ہوتے ہیں ان سے ان کو گریز کرنا ہوگا، کیونکہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر پورے مڈل ایسٹ میں اگین جو ہے انسٹیبل ہو جائے گا پورا جو مڈل ایسٹ ہے. تو پاکستان جیسے کنٹریز کے لیے بھی یہ جو ریجن ہے اس میں پیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس کی ٹریڈ کے لیے، آئل کے پرائسز کے لیے اور علاقائی سلامتی کے لیے، ٹھیک ہے. تو صرف معاہدہ کافی نہیں، اس پر عمل درآمد بھی کافی ہے، امپلیمنٹیشن بھی کافی ہے. یہ CSSPMS کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر کر رہی ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی مڈل ایسٹ میں جو پیس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے پیپر پرومسز. پیپر یعنی کہ کاغذی وعدے، ٹھیک ہے. پیپر پرومسز کاغذی وعدے، عارضی وعدے، ایسے وعدے جن پر عمل نہ ہو رہا ہو، عمل نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. تو اس ایڈیٹوریل میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل نہ ہوا تو اس کی کیا امپورٹنس رہ جائے گی. اسپیشلی فلسطین کے معاملے میں عالمی برادری کی ناکامی کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، اور پاکستان اور چین نے اسی مسئلے پر UN سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ بلانے کی کوشش بھی کی گئی ہے. تو اس ایڈیٹوریل
ایڈیٹوریل میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو آپ کریٹیکلی دیکھتے ہیں اس ایڈیٹوریل کو، ورلڈ لا جو ہیں، عالمی جو قوانین ہیں، وہ صرف اسی وقت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، ان پر امپلیمنٹیشن تب ہو سکتی ہے جب سب اس پر عمل کریں، ایکوالٹی ہو اس میں، ٹھیک ہے۔ فلسطین کے معاملے میں کئی قراردادیں منظور ہوئی لیکن امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی یہ پاورفل اسٹیٹس ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، ان کے ڈبل سٹینڈرڈز جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ورلڈ انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے UN ہے، ان کے جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اگر اقوام متحدہ اپنی قراردادیں نافذ نہ کرا سکے تو اس کی کریڈیبلٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی کریڈیبلٹی پر کوسچن بھی آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ورلڈ پیس کے لیے، انٹرنیشنل پیس کے لیے، ہر ریجن میں پیس کو برقرار رکھنے کے لیے صرف قراردادیں ہی نہیں بلکہ پھر ان قراردادوں پر عمل درآمد کرانا بھی ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسٹل دا ماسٹرز۔ اب ماسٹرز کو ہم دو سینسز میں ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماسٹر مینس بادشاہ بھی، اور ماسٹر مینس سب سے جو بہترین، ٹھیک ہے۔ اسٹل دا ماسٹرز یعنی ابھی بھی بادشاہ یا ابھی بھی بہترین۔ تو اس ایڈیٹوریل میں فٹ بال کے یہ جو ہیں رونالڈو اور اس کے علاوہ میسی، ان کے بارے میں ہے یہ ایڈیٹوریل، ٹھیک ہے۔ عمر بڑھنے کے باوجود دونوں مسلسل بہترین کھیل رہے ہیں اور یہ پروو کر رہے ہیں کہ وہ اب بھی جو فٹ بال ورلڈ ہے اس کے وہ بڑے سٹارز ہیں۔ اپیرنٹلی تو اس میں ایک فٹ بال کا اور فٹ بال کے پلیئرز کا ڈسکشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ایڈیٹوریل میں صرف گیم نہیں بلکہ ڈسپلن، کنسسٹنسی اور ہارڈ ورک کا میسج دیا ہے کہ عمر جو ہے وہ ہماری سکسیس کو نہیں روک سکتی، ہماری جو ایج ہے، اگر انسان اپنی فٹنس اور ڈیڈیکیشن پر برقرار رہتا ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو نوجوان کھلاڑیوں کے لیے یہ دونوں رول ماڈل ہیں، ٹھیک ہے۔ میسی بھی اور رونالڈو بھی۔ تو کامیابی صرف ٹیلنٹ سے نہیں بلکہ کنٹینیوٹی سے، ہارڈ ورک سے اور خود کو بہتر بنانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، آپ یہ CSS PMS کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، تو آپ سب کے لیے بھی اس ایڈیٹوریل میں بہت زیادہ موٹیویشن ہے کہ ہارڈ ورک، کنسسٹنسی اینڈ ڈسپلن سے فوکسڈ رہ کر آپ اپنے ڈریمز کو، اپنے ایم کو آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ فروٹفل پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر وقت پڑھتے رہیں، اپنے بریکس بھی لائیں اپنی اسٹڈیز میں، لیکن ایک کنسسٹنسی بھی رکھیں اپنی پڑھائی میں، ہارڈ ورک کریں بہت زیادہ، اینڈ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو ضرور کامیاب کرے گا۔ تو لاسٹ میں آپ سب کے لیے CSS PMS اور باقی کمپٹیٹیو ایگزام سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں ایک دو، کہ چاہے بین الاقوامی امن ہو، عالمی قوانین ہو یا ذاتی کامیابی ہو، صرف وعدے، شہرت یا معاہدے کافی نہیں۔ ایکچوئل سکسیس کب ملتا ہے؟ مستقل عمل سے، امپلیمنٹیشن سے، رسپانسبلٹی سے اور ڈسپلن سے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کے لیے اس ویک کا CSS PMS کا چیلنج کیا ہے؟ اس ویک کے تمام ایڈیٹوریلز کو دیکھتے ہوئے بتائیں کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا پرابلم کون سا ہے؟ معیشت، گورننس، اس کی فورن پالیسی یا سماجی مسائل، ٹھیک ہے، سوشل پرابلمس۔ اپنی رائے مجھے صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ کم از کم 3 مضبوط دلائل کے ساتھ، 3 اس کے جو ریزنس ہیں اس کے ساتھ آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کے دیں، اور کمنٹس آپ کے پڑھنے کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں جس کا آنسر سب سے اچھا ہوگا میں اس کو ڈسکس کروں گی آپ سب کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔